الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کی شان و شوکت ہے. دوسرے معنی میں کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے. ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے، تو ایک بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ ارکان اسلام میں نماز کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. توحید و رسالت تو اس کے علاوہ ہے. وہ ارکان اسلام جن کی بالفعل ادائیگی کی جاتی ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ جہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں. لہٰذا اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ہی تذکرہ ہوا ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. جیسے کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، روزہ ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور حج بیت اللہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. زکوٰۃ میں انسان اپنا مال جب ایک نصاب تک پہنچتا ہے، اس پر سال گزرتا ہے، تو 2.5% کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وہ مصارف مقرر کردہ ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے. بہرحال زکوٰۃ کے بہت سے پہلو ہیں. میں ان میں سے صرف ایک پہلو کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کا خزانہ ہے. زکوٰۃ کس طرح سے شان و شوکت اور خزانہ ہے، اس کو اس طرح سے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھے. ایک علاقہ ہے، وہاں پر بسنے والے افراد چند ہزار ہیں، اور وہاں پر جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ 10 لوگ ہیں، اور ہر ایک ان میں سے 1 کروڑ مالیت رکھتا ہے. تو ان 10 افراد کو جب زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی تو ہر ایک اپنے اس مال میں سے 2.5 لاکھ روپیہ ادا کرے گا، تو 10 لوگوں کا 25 لاکھ ہو جائے گا. اب یہ 25 لاکھ روپیہ جب ان مصارف تک پہنچے گا جن کی ضرورت ہے، جو سائلین ہیں، جو محتاج ہیں، جو فقراء ہیں، جو فی سبیل اللہ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ 25 لاکھ روپیہ کس طرح جب ان افراد امیروں سے نکل کر، صاحب حیثیت لوگوں سے نکل کر ضرورت مندوں کی طرف منتقل ہوگا، حاجت مندوں کی طرف منتقل ہوگا، تو یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کریں گے. کوئی کھانے کی ضرورت پوری کرے گا، کوئی پہننے کی ضرورت پوری کرے گا، کوئی دوسری اسی طرح جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے گا. اب جب یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بازار نکلے گا، ایک تو اس شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے جو زکوٰۃ لے رہا ہے، اور جب یہ بازار میں نکلے گا، مارکیٹ میں نکلے گا، تو ایک معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوگا. کم از کم 10 لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور مثال کے طور پر آگے 25 افراد میں تقسیم ہوئی. یہ 25 افراد بازار میں نکلے، کسی نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی، کسی نے سبزی اور پھل خریدا، کسی نے کپڑا اور جوتا خریدا. تو اندازہ کیجئے کس طرح مارکیٹ میں پیسے کا ایک سرکل چلے گا، اور جہاں پر محتاجوں کی ضرورت پوری ہوگی وہاں پر مارکیٹ کا پہیہ چلنے سے معاش کے، کمانے کے نئے
نئے طریقے اور انداز پیدا ہوں گے اور جس سے معاشرے کے اندر بسنے والے ہر فرد کو زکوٰۃ کے دیے ہوئے مال سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو میں نے تو ابھی صرف ایک 10 لوگوں کی مثال دی، ورنہ کسی بھی شہر میں ایسے افراد 20 سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور اگر اس اسلام کے رکن کو صحیح طور پر عمل کر لیا جائے اور زکوٰۃ صحیح طور پر نکالی جائے، نصاب کا خیال کرتے ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے اس شرع کے ساتھ نکالی جائے اور صحیح طور پر حقداروں کو پہنچا دی جائے، تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کی شان و شوکت ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یہ حدیث مبارکہ پوری اس بات پر ثابت ہو جائے گی جب یہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں صحیح طور پر نکالی جائے گی۔ تو میں نے ایک پہلو کا تذکرہ کیا، وگرنہ زکوٰۃ کے بہت سے پہلو ہیں کہ اس کو ادا کرنے کا کیا ثواب ہے، ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کس طرح باقی مال کی حفاظت فرماتے ہیں، ادا کرنے پر کس طرح مال میں برکت ہوتی ہے، ادا کرنے سے کس طرح دنیا اور آخرت میں کتنا ثواب، اجر و خیر عطا ہوتی ہے، اور اس کے ادا کرنے سے کس طرح اس میں مال بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ادا نہیں کرتا اس کے لیے ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے یہ مال کس طرح عذاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ تو بہت سے پہلو ہیں زکوٰۃ کے، میں نے صرف ایک پہلو کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ اسلام کی شان و شوکت ہے۔ تو اغنیاء سے درخواست ہے، مالداروں سے درخواست ہے، صاحب نصاب لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فریضے کو ادا کر کے اسلام کی شان و شوکت کو بڑھائیں، اس خزانے کو تقسیم کریں، تاکہ معاشرے کے افراد ضرورت مند ہیں، چاہے کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، ہر ایک تک اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو فائدہ ہے وہ پہنچے گا مرحلہ وار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے ان اراکین کو سمجھنے اور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔